بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سامنے دروازہ ہے اس میں ایک جنتی آنے والا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک مدینے کے مقامی آدمی ہیں، ذرا بوڑھے ہیں، مسجد میں آئے۔ ان کی داڑھی میں وضو کا پانی، ہاتھ میں جوتا، نماز میں شریک ہو گئے۔ اب جب اگلا دن ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سامنے دروازہ ہے اس سے ایک جنتی آ رہا ہے، تو سیم وہی آدمی اسی حالت میں اندر داخل ہوا۔ اگلے دن پھر یعنی تیسرے دن پھر وہی سب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سامنے دروازہ ہے اس میں ایک جنتی آ رہا ہے، ٹھیک وہی آدمی۔ اب اس مجلس میں ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا نام عبداللہ بن عمر۔ یہ اس وقت سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ، یعنی کہ ان سے زیادہ کسی نے عبادت نہیں کی۔ ساری رات نفل پڑھتے تھے، سارے دن کا روزہ رکھتے اور دن رات میں ایک قرآن ختم کرتے۔ اب ان کو خیال آیا کہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتے ہیں، کہ ان کو یہ بشارت ملی کہ یہ ساری رات سجدے میں رہتے ہیں یا رکوع میں رہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں اچھا پتہ لگاتا ہوں کہ ایسا کیا ہے جو ان کو جنت کی بشارت مل گئی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اب گھر سے چلے گئے اور جا کے کہا کہ چچا جان، میرے والد صاحب کا مجھ سے جھگڑا ہو گیا تھوڑا سا، لہٰذا میں آپ کے پاس رہوں گا۔ انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، رہو۔ اب جب عشاء کی نماز پڑھ لی تو انہوں نے اپنا بستر لگایا، اوپر چادر لی اور چادر میں سوراخ کر لیا کہ آج میں ساری رات دیکھوں گا کہ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی۔ اب یہ ایسے ہی لیٹے ہیں کہ دوسرے آئے، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی اور آ کے لیٹے ہیں تو دعا پڑھی، اللہم بسمک اموت واحیا، یعنی سونے کی دعا پڑھی اور لیٹ گئے، سو گئے۔ اب وہ ساری رات دیکھتے رہے کہ آپ اٹھتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے تہجد بھی نہیں پڑھی۔ فجر کی اذانیں ہوئی تو وہ اٹھے۔ اب یہ عبداللہ بن عمر بڑے پریشان، کہنے لگے کہ اب ایسا تو ان میں کچھ بھی نہیں دیکھا، کیا ایسا؟ پھر خیر انہوں نے سوچا کہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میرے نبی نے بشارت دی ہو جنت کی اور وہ اس میں تو شک و شبہ ہے نہیں ہے، تو پھر کیا ماجرا ہے؟ اچھا آج پھر دیکھتا ہوں۔ اب پھر انہوں نے دوسرے دن پھر عشاء کے بعد انہوں نے بستر لگایا اپنا اور چادر لی اوپر اور چادر میں سوراخ کر لیا تاکہ میں دیکھوں کہ کون سی یہ ایسی عبادت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ اب وہ صاحب چچا یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی تھی آئے، پھر وہی سونے کی دعا پڑھی اور سو گئے۔ اب یہ بار بار رات کو دیکھیں کہ آپ اٹھتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں، لیکن نہیں اٹھے، نہ تہجد، کچھ بھی نہیں۔ پھر فجر کی نماز ہوئی تو وہ اٹھے، پھر صبح ہوئی، پھر انہوں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہے، یہ کچھ میرے سے کوئی غفلت ہو گئی ہے ورنہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے تیسرے دن پھر یہی سوچا، اچھا آج دیکھتا ہوں۔ پھر وہی معاملہ جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی کہ آپ پھر فجر کی اذانوں کے ٹائم اٹھے۔ اب وہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ چچا جان میرے والد سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، بات یہ تھی کہ 3 دن مسلسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آدمی ہے یہ جنتی ہے، اور اب میں وہ دیکھنے کے لیے آیا کہ آیا اس میں کون سی ایسی عبادت کرتا ہے کہ یہ جنتی، اللہ کے نبی اس کو بشارت دے ہیں، لیکن نہیں، مجھے تو کچھ ایسا نہیں ہے۔ خیر اب میں چلتا ہوں۔ اب وہ جب جانے لگے تو اب ظاہر ہے وہ چچا نے بتایا، کہنے لگے کہ جو کچھ ہے بھتیجے تمہارے سامنے ہی ایسا ہی ہے۔ تو اب جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا بھتیجے بات سن۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ اب یہ مجھ سے کہیں گے کہ ہاں میں کوئی عبادت کرتا تھا لیکن میں بیمار
تھا یا کوئی عذر بنا لیں گے کہ ان دنوں میں عبادت نہیں کر سکا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھتیجے اگر تم نے پوچھ ہی لیا تو سنو۔ انہوں نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ دل جو ہے نا وہ بالکل صاف ہے، بالکل صاف، میں نے کبھی کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچا۔ وہ سمجھ کے کہنے لگے بس چچا مجھے سمجھ آ گئی کہ یہی وہ فضیلت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو جنت کی بشارت دے دی، اور فرمانے لگے کہ اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت نہیں، اور جب اللہ کسی کو کوئی رزق دیتا ہے تو مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، خوشی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ بن عمر فرماتا میں فوراً سمجھ گیا کہ یہی وہ بات ہے جو آپ کا سینہ اللہ نے پاک کر دیا ہے، اسی لیے جنت کی خوشخبری ملی ہے۔ اور اس وقت جو منافق ہیں نا وہ بھی تہجد پڑھتے ہوتے تھے، فرض تو بڑی دور کی بات ہے، تہجد بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بیٹے انس، میری ایک عظیم شان سنت دیکھو، سنو کہ اپنے دل کو دنیا کے انسانوں سے، یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں سے دل صاف کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا تمام انسانوں سے دل صاف رکھو۔ یہ کر لیں بڑا سجدہ کرنے کی